الحمد للہ حمدً کثیرًا واسعًا مبارکًا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ قال اللہ تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک وصیت کرتا ہے، وہ یہ کہ تم اپنے مال سے جو تمہارے پاس تم چھوڑ کے جاتے ہو تمہارے بعد، اس میں تمہارے ورثاء میں فلاں فلاں کو اتنا اتنا حصہ ملنا چاہیے۔ حضرات، یہ جو میراث کا مسئلہ ہے، آج کی زبان میں ہم اس کو ول سے اس لیے جوڑتے ہیں کہ یہاں کینیڈین قانون میں چونکہ اس کی اجازت ہے کہ آپ جیسے چاہیں اپنے مال کے سلسلے میں تقسیم کر کے اپنی ول بنا لیں، آپ آزاد ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم چونکہ یہاں پر یہ آزادی ہے تو اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ول بنائیں جو قانوناً ول بھی شمار ہو اور اسلامی طریقے پر میراث کے جو اسلامی احکام ہیں ان پہ بھی عمل ہو جائے۔ ورنہ ویسے تو ول اسلام میں اصل میں کہتے ہیں کہ میراث میں 1/3 کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ مرنے والا اس میں اپنی مرضی سے کسی کو بھی 1/3 میں دے سکتا ہے، تو اتنے حصے کو ہم ول کہتے ہیں۔ لیکن کینیڈین قانون کے لحاظ سے ہم پوری انہیریٹنس کے ڈسٹریبیوشن کو ہم ول میں لے آتے ہیں، اور اس طریقے سے ول بھی بن جاتی ہے اور اسلامی حکم پہ عمل بھی ہو جاتا ہے۔ وصیت کو یوں سمجھیے، 3-4 باتیں اس سے پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ مال تو ہمارا تھا، ہم نے تم کو دیا ہے اور ہم نے تمہیں اس کا مالک بھی بنا دیا ہے، زندگی بھر تم اس کو استعمال بھی کرو، لیکن مرنے کے بعد یہ ہمارا مال پھر سے واپس ہم پر آ گیا ہے، ہم اس کو نہیں رکھتے لیکن ہم اس کو تمہارے ورثاء پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، نہ تمہارے وارثوں کا ہے، یہ تو ہمارا ہے، اور ہماری مرضی ہم جس کو چاہیں دیں، لیکن ہم تمہارے ہی اپنے وارثوں کو یہ مال دیں گے۔ اسی لحاظ سے اگر یہ فارمولہ سمجھ میں آ جائے ہمارے، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وصیت جو ہمیں مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہم پر انعام ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، نہ ہماری ملکیت کا حق ہے۔ اور اسی لیے جس کا یہ مال ہے اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ جیسا چاہے اپنے بعد میں لوگوں کو تقسیم کر دے، بلکہ صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں اور سمجھ میں ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ وصیت کا حکم دھیرے دھیرے آیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جیسا چاہے جس کو چاہے انسان دے دے۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ تمہارے پاس جب مال ہو تو تم اپنے رشتہ داروں پہ یا اپنے والدین یا جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو دے دو، تو اس میں کسی کو بھی دے سکتے تھے، کتنا ہی پرسنٹیج دے سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب مدینے میں لوگ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے انصار و مہاجرین میں ایک اسلامی برادرہڈ کروائی، مواخات، بھائی بھائی بنایا، تو پھر یہ ہوا کہ مہاجر انصار کا میراث میں حصے دار بنتا اور انصار مہاجر کا میراث میں حصے دار بن جاتا۔ لیکن یہ دھیرے دھیرے یہ حکم ختم ہوتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء کے اندر باقاعدہ یہ حکم اترا کہ میراث کی تقسیم کیسے ہوگی، اور اس کو باقاعدہ بتایا گیا۔ تیسری بات جو اس سلسلے میں بڑی اہم ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اسلام میں 3 حقوق ہیں مال کے تعلق سے۔ اگر وہ تینوں حقوق ادا کر دیے جائیں تو یہ سمجھیے کہ مال عبادت ہو گیا، مال کا رکھنا عبادت، مال کا خرچ کرنا عبادت، اور مال کے ذریعے سے انسان وہ عبادت حاصل کر لیتا ہے جو بدن کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ ایک تو ہے کہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے، یعنی اللہ کی نظر میں مال وہ ہے میرا جو میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے۔ اگر میں اس کو حرام سے، چھین کے، چوری سے، کسی کا دھوکہ دے کے، سود سے، جادو یہ جو ہوتا ہے لاٹری، اس کے ذریعے سے اگر میں حاصل کرتا ہوں تو یہ مال میرا نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ خود بخود کتنا کنٹرول ہو جاتا ہے کہ جو لاکھوں لوگوں میں، کروڑوں لوگوں میں چند لوگ مالدار بن جاتے ہیں، اگر یہ حلال کا اصول آ جائے تو وہ اتنی آسانی سے مالدار نہیں بن سکتے۔ دوسرا اصول اسلام نے یہ رکھا ہے کہ جو مال تم نے کمایا ہے یہ تمہارے پاس ایک نصاب ہے، جس سے بڑھ جائے تو پھر تمہیں اس میں سے ایک مقررہ مقدار بطور زکوٰۃ کے دینی ہے۔ یعنی مال خود حلال تھا لیکن 2.5% جب تم اس میں سے دے دو گے تو وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال تمہارا حلال بھی ہو گیا اور پاک و صاف بھی ہو گیا۔ یہ چیز ہے۔ تیسری چیز ہے جس مال میں رکھی ہے اللہ نے کہ انتقال کے بعد انسان کا جو میراث ہے وہ پھر ورثاء میں لازماً تقسیم ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں کہ معاشرے میں جتنا اس وقت تباہی اور بگاڑ اور لوٹ مار اور آپس میں ایک دوسرے کا چھینا جھپٹی ہے، اگر یہ 3 اصولوں پہ عمل ہو جائے کہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے،
مال میں سے زکوٰۃ دے دی جائے اور مال میراث میں ہو جائے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ مال جو ہے جو ایک دوسرے کے لیے نفسا نفسی اور کھینچا تانی کا ذریعہ ہے، وہ ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے کام آنے کا اور فرد اور معاشرہ دونوں کی خیر خواہی اور خوشحالی کا ذریعہ بن جائے. یقیناً مال ذاتی ملکیت ہے لیکن معاشرے کا بھی اس پہ حق ہے. تو دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہی اسلام کا نظام مالیات ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ شریعت نے ہمارے جب آج جو تقسیم کا اصول بتایا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہا کہ آپ طے کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یہ بات طے کر رہے ہیں. اور قرآن مجید نے اس کے لیے 3-4 لفظ استعمال کیے. ایک جگہ تو کہا ہم وصیت کر رہے ہیں، تو وصیت کو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر ایڈوائزنگ یو، ہم تو مشورہ دے رہے ہیں. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے یہ بات کہی کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے. اسی لیے عربی زبان میں میراث کو کہتے ہیں علم الفرائض، یعنی جو فرائض ہیں ان کو تقسیم کرنے کا نام. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم میراث کو سیکھ لو، کیونکہ جتنے علوم اسلام کے ہیں ان میں سب سے پہلے غائب ہونے والا علم اور کم لوگوں کی نظر میں اوجھل ہونے والا علم یہ ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو میراث کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلومات ہوتی ہیں اور بہت کم مسائل جاننے والے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم علم ہے، بہت ضروری علم ہے، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس کے بارے میں غفلت بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اب اس میں تھوڑا سا مختصر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کچھ ایسے 2 قسم کے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو حصہ ملتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں عصبہ. عصبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے مرد رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ عصبہ کہلاتے ہیں، یعنی چچا، بھائی، دادا اور اس کے بعد بیٹا، یہ سارے عصبہ ہیں. تو ان کے حصے تو ہوتے ہیں متعین نہیں ہوتے، ان کے حصے وہ ہوتے ہیں جتنا بھی مل رہا ہے اس میں سے ان کا ایک حصہ جو بچے گا وہ ان کو ملے گا. دوسرا حصہ وہ کہلاتا ہے جو باقاعدہ اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے. تو لکھے ہوئے حصوں میں مثلا ماں باپ کا رشتہ کا حصہ طے کیا ہوا ہے، اس کے 2-3 درجے ہیں لیکن سب لکھے ہوئے ہیں کہ اگر خالی ماں ہے تو کتنا ملے گا، خالی باپ ہے تو کتنا ملے گا، اور ماں باپ دونوں ہیں تو کتنا ملے گا، اور اگر بیٹا موجود ہے تو پھر باپ کو کتنا ملے گا. یہ ان کے حالتیں ہیں الگ الگ، لیکن یہ کہ ان کو لازماً کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور. اور لازمی طور پر جو لینے والے لوگ ہیں ان میں سے میاں بیوی ہیں کہ بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو لازماً ملے گا. اور اگر فرض کیجئے کہ شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو لازماً ملے گا. لیکن بیوی اور شوہر کے 2 حصے بنیں گے، ایک حصہ اس وقت جب کہ ان کے بچے ہوں اور ایک حصہ وہ ہے جو بچے نہ ہوں. کہ مثلا فرض کیجئے کہ شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کے بچے نہیں تھے، میاں بیوی کے بچے نہیں تھے، تو بیوی کا ایک حصہ ہوگا، اور اگر بچے تھے دوسرا حصہ ہوگا. ایسی شوہر کا ہے. اسی طریقے سے بیٹا اور بیٹی ہیں کہ ان کو لازماً حصہ ملے گا، اور یہ حصہ جو ہے ان کو طے شدہ طور پر ضرور ملے گا. اب اس میں جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس میں اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں مال کے سلسلے میں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کی تدفین کے جو خرچے ہیں وہ اس سے پورے کیے جائیں گے. یعنی مثلا فرض کیجئے کہ دوسرے لوگ اگر کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا جو مال ہے اس میں سے اس کی تدفین کے اور اس کے جنازے کے جو بھی خرچے ہیں وہ اس سے لیے جائیں گے. یہ سب سے پہلے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ اگر اس کا کوئی قرض تھا، کسی کا ذمہ تھا، اس کا کوئی چیزیں واپس کرنا تھیں، لوٹانا تھیں، کچھ پیسے باقی تھے اس کے اوپر، تو وہ ادا کیے جائیں گے. اب یہ جب 2 کام ہو جائیں گے تو اس کے بعد تیسرا ایک قوم ہے جو شریعت نے اجازت دی ہے، یعنی حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے کہ آپ چاہیں تو 1/3 میں سے آپ کسی کو مثلا اپنی وصیت میں سے کچھ چھوڑ دیں. مثلا فرض کیجئے کہ اسلامی کاموں کے لیے کچھ پیسے آپ نے رکھ دیے، کچھ دوسرے رشتہ دار تھے جن کو نہیں مل رہا تھا ان کو دے دیا، کچھ اور لوگ ہو سکتے ہیں جن کے لیے آپ رکھتے ہیں. مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے لیکن پوتا زندہ ہے، اس کو تو میراث میں ایسا نہیں مل سکتا، لیکن آپ 1/3 میں سے اس کو دے دیں. تو اس طریقے سے یہ 3 کام جب آپ کر لیتے ہیں تو میراث اب اس کے بعد تقسیم ہوگی. تو اس تقسیم کا اصول یہ ہے کہ جن کے حصے متعین ہیں پہلے ان کو دیا جائے گا. مثلا میاں بیوی میں سے پہلے ان کو دے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ماں باپ کو جو حصے ہیں وہ دے دیے جائیں گے. اب اس کے بعد جو بچے گا وہ بیٹے اور بیٹی میں 2 اور 1 کے ریشیو سے تقسیم ہوگا. 2 کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے 2 بیٹے ہیں تو ان کے 4 حصے ہو گئے، اور 2 بیٹیاں تو ان کے 2 حصے ہو گئے. تو بیٹوں کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ دے دیا جائے گا. اچھا، اب اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اگر صرف بیٹی ہے تو اس کے حکم الگ ہیں. مثلا ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ 50% مل جائے گا. اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 مل جائے گا، 66% مل جائے گا. اس طریقے سے اگر فرض کیجئے کہ صرف مطلب یہ کہ بیٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو سب باقی حصہ جتنا ہے وہ سب مل جائے گا. اب اسلام میں دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب بیسک جو پہلے والے حصہ لینے والے ہیں، پانے والے ہیں، ان کے بعد جو دوسری جنریشن ہوگی
وہ اس وقت آئے گی جب پہلی جنریشن نہ ہو. مثلا باپ موجود ہے تو باپ کی موجودگی میں دادا کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن فرض کیجئے کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے لیکن دادا زندہ ہیں، تو اب دادا کو باپ کی جگہ پر حصہ مل جائے گا. اسی طریقے سے بیٹا ہے، بیٹے جو تھے وہ زندہ ہیں تو بیٹوں کو حصہ مل جائے گا، لیکن اگر بیٹے زندہ نہیں ہیں اور پوتے زندہ ہیں تو پوتوں کو حصہ مل جائے گا. پھر فرض کیجئے کہ نہ بیٹا بیٹی ہیں نہ پوتا پوتی ہیں تو پھر بھائی بہن کا حصہ بنے گا. بھائی بہن نہیں ہے تو اس کے بعد اور دوسرے رشتہ دار ہوں گے. تو اس میں لیئرز ہیں جس میں حصوں میں تقسیم کے ذہن میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے. فرض کیجئے کہ اس سے کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ اسلامی وقف میں، اسلامی بیت المال میں وہ پیسہ چلا جائے گا اور وہاں سے جو بھی اسلام کے مفاد کے کام ہے اس کو خرچ کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ جو وصیت کا کام ہے یہ بہت اہم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذمے کچھ چیزیں ہوں تقسیم کی تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم سونے سے پہلے ایک کاغذ پہ ان کو ضرور لکھ کے رکھ لو. تو یہاں کے لحاظ سے تو یہ چیز بہت اہم ہے کیونکہ وصیت بنانا آپ کا حق ہے، لیکن اس کو آپ کو بنائیں گے اگر نہیں تو پھر حکومت ہو سکتا ہے اپنے طریقے پہ اس کو نافذ کر دے. تو یہاں تو وصیت بنانا بہت ضروری ہے اور ضرور بنا لینا چاہیے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ضروری نہیں کہ آپ کسی قانون لائر سے بنوائیں. آپ پیرا لیگل سے بنوا سکتے ہیں، آپ نوٹری سے بنوا سکتے ہیں. یعنی آپ ایک کاغذ پہ اپنے سارے حساب لکھ کے کسی سے معلوم کر لیجئے کہ میرے خاندان میں کتنے لوگوں کو حصہ ملے گا میرا، تو اس حصے کو آپ لکھ کے اس کو باقاعدہ نوٹرائز کر لیجئے، یہ آپ کی وصیت ہو گئی. تو یہ کرنا جو ہے میرے نزدیک بہت ضروری بھی ہے، دینی لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے، قانونی لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے، اور آئندہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ پیدا ہو اس کے لحاظ سے بھی بڑا ضروری ہے. لیکن اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت اچھا پختہ بنوانا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، آپ قانون کے جو ماہر ہوتے ہیں، جو اس کام کے ماہر ہوتے ہیں اس سے بنوا لیجئے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو 2 وصیتیں بنوانا پڑیں گی، ایک اپنی اور ایک اپنی بیوی کی، کیونکہ بیوی کے اپنے ماں باپ کا حصہ ان کے پیسوں میں سے جائے گا اور آپ کے ماں باپ کا حصہ آپ کے پیسے میں سے جائے گا. باقی جو لوگ ہیں مشترک وہ تو دونوں کو برابر سے مل جائیں گے. اچھا، بیوی کا حصہ جو ہوتا ہے بچوں کی موجودگی میں سارے بڑا % ہوتا ہے 12.5%، اور شوہر کا بچوں کی موجودگی میں 25% ہوتا ہے. اور اگر بچے نہیں ہیں تو شوہر کا 50% ہوتا ہے اور بیوی کا 25% ہوتا ہے. تو اس طریقے ماں اگر ہیں خالی تو ان کو 1/3 ملے گا، اگر باپ کے ساتھ ہیں تو ان کو 18.5% ملے گا. اس طریقے سے یہ سارے حصے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو بتائے ہیں. چند آیتیں ہیں جو وصیت کی ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے علماء نے ہزاروں مسئلوں کو پھیلاتے چلے گئے ہیں اور پھیلانے کے سارے حصے بنائے ہیں انہوں نے، اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں. میں نہیں چاہتا کہ وہ سب باتیں آپ کے ذہن میں اس وقت آئیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بیسک اس کا کانسیپٹ ہو کہ وصیت کسے کہتے ہیں اور ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اور کرتے ہوئے ہمیں کن میراث کے کون اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کس کو کتنا دینا ہے. اب بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ بھائی اللہ میاں نے لڑکی کو کم دیا ہے تو ہم برابر 50-50 دے دیں. تو یہ بات طے ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی وصیت لکھ بھی دیں کہ میرے مرنے کے بعد بیٹے بیٹی کو برابر دیا جائے تو آپ کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ وصیت جو ہے وہ وہی ہوگی جو شریعت کے مطابق ہوگی. ہاں، آپ نے اپنی زندگی میں سب کو برابر تقسیم کر دیا تو یہ وصیت یا میراث نہیں کہلاتی. تو آپ اس میں اس زمانے میں آپ اپنے زمانے میں زندگی کے زمانے میں کوئی کام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس میں یہ حکم نہیں آئے گا، لیکن مرنے کے بعد وہی چیز ہوگی جو شریعت کے مطابق ہوگی. اب اس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوں گے، بعد والے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سکے میراث کو تقسیم کر دو، کیونکہ میراث کی وجہ سے بہت سے مرنے والے کے لیے بہت سی چیزیں معلق رہتی ہیں، یعنی ان کی روح کو اس سے تسکین نہیں ہوتی اگر یہ چیز تقسیم نہ کی جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جس موقع پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس کا جو زور چل رہا ہے وہ قبول کر لے، وہی اس کو سنبھال لے، دوسروں کا حق نہ دے. لیکن یہ چیز جو ہے دلوں میں ایک دوری پیدا کرتی ہے، اور اس دوری کو دور کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حق کو ادا کر دیں، بندوں کے حق ادا کر دیں. تو ہمارے آپس کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی اور یہ مال جو ہے ہمیں جوڑنے کا ذریعہ بنے گا. اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.